محترم ناظرین السلام علیکم۔ مکہ شریف جانے والے زائرین کی خواہش ہوتی ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد جو مکہ شریف کے تاریخی مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کی جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکہ شریف کے 20 تاریخی مقامات کے بارے میں بتائیں گے۔ کعبہ شریف دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے۔ تمام دنیا کے مسلمان کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا، میں یہاں کوئی عبادت گاہ نہیں دیکھتا۔ جواب آیا کہ ہم نشان بتائیں گے، وہاں کعبہ بنا کر اس کے ارد گرد طواف بھی کر لو اور اس کی طرف نماز بھی ادا کرو۔ 24 گھنٹوں میں ہزاروں افراد خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عثمان بن طلحہ، خانہ کعبہ کی چابیاں قیامت تک تمہاری اولاد کے پاس رہیں گی اور سوائے ظالم کے تم سے کوئی نہیں لے سکتا۔ کعبہ شریف کے 4 کونوں کے نام یہ ہیں: رکن اسود، رکن شامی، رکن عراقی، رکن یمانی۔ تفصیلی ویڈیو پہلے سے چینل پر موجود ہے، ضرور دیکھیں۔ مکہ کلاک ٹاور۔ کعبہ شریف کے بالکل سامنے کلاک ٹاور ہے۔ یہ بہت خاص ہے۔ زائرین جب مکہ شریف میں داخل ہوتے ہیں تو بہت دور سے یہ کلاک ٹاور نظر آتا ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کعبہ شریف کے نزدیک ہیں۔ اس کی اونچائی 601 میٹر ہے۔ یہ دنیا کا بلند ترین کلاک ٹاور ہے۔ اس کے اندر 120 فلور ہیں۔ مکہ کلاک ٹاور میں نصب گھڑیال اتنے بڑے ہیں کہ ہر ایک 40 میٹر جگہ کا گھیراؤ کرتا ہے اور ان گھڑیالوں کی ہر ایک سوئی کا وزن قریب 1.5 میٹرک ٹن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی جگہ۔ صفا مروہ سے آپ باہر کی طرف آئیں تو سامنے نمازیوں کا ایک بہت بڑا احاطہ بنا ہوا ہے۔ احاطے کے پار یہ مکان عالی شان ہے۔ یہ آپ کو دور ہی سے نظر آ جائے گا۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ محترمہ نے پہلے یہاں مسجد بنوائی تھی۔ آج کل اس مکان عالی شان کی جگہ لائبریری قائم ہے اور اس کا نام مکتبہ مکۃ المکرمہ ہے۔ زمزم سبیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش گاہ کے بالکل سامنے یہ جگہ ہے جہاں لکھا ہوا ہے زمزم سبیل۔ کچھ لوگ تو اسی کو زمزم کا اصل کنواں سمجھتے ہیں، مگر یہ زمزم کا کنواں نہیں بلکہ یہ زمزم کی سبیل ہے۔ یہاں براہ راست زمزم کے کنویں سے زمزم کا پانی آتا ہے اور زائرین دکانوں سے پیسوں کا پانی لینے کے بجائے یہیں سے بڑی بڑی بوتلوں میں زمزم کا پانی بھر کر اپنے روم کے لیے لے کر جاتے ہیں۔ جبل ابو قبیس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والی جگہ کے بالکل سامنے آپ کو ایک کٹا ہوا پہاڑ نظر آئے گا۔ یہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے۔ اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اہل مکہ قحط سالی کے موقع پر اسی پہاڑ پر آ کر دعا مانگتے تھے۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجر اسود جنت سے یہی نازل ہوا تھا۔ اس پہاڑ کو الامین بھی کہا جاتا ہے۔ طوفان نوح میں حجر اسود اس پہاڑ پر بحفاظت تشریف فرما رہا۔ کعبہ شریف کی تعمیر کے موقع پر اس پہاڑ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار کر عرض کی کہ حجر اسود یہاں ہے۔ منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی پہاڑ پر جلوہ افروز ہو کر چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام اسی پہاڑ کی غار میں مدفون ہیں۔ حضرت خدیجہ کا گھر مبارک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش والی جگہ سے قریب 200 میٹر کے فاصلے پر حضرت خدیجہ کے گھر والی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ مکرمہ میں رہے اسی گھر مبارک میں رہے۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ آپ کی تمام اولاد پاک یہیں پیدا ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بہت دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہیں حاضری دی اور اسی گھر مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے نزول وحی ہوا۔ مسجد الحرام کے بعد مکہ مکرمہ میں اس سے افضل کوئی مقام نہیں۔ دار ارقم۔ دار ارقم کوہ صفا کے قریب واقع تھا۔ جب کفار کے خطرات بڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دن اسی مکان میں پوشیدہ طور پر رہے۔
اسی مکان میں بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مکان میں داخل اسلام ہوئے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی والدہ نے یہاں مسجد بنوائی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور اب یہ جگہ توسیع میں شامل کر لی گئی ہے، اس لیے کوئی علامت نہیں ملتی۔ جنت المعلا، جنت البقیع کے بعد جنت المعلا دنیا کا سب سے افضل ترین قبرستان ہے۔ یہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور کئی صحابہ و تابعین اور اولیاء و صالحین کے مزارات مبارک ہیں۔ اب ان کے گنبد وغیرہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ مزارات مسمار کر کے ان پر راستے نکالے گئے ہیں، اس لیے دور سے دیدار کریں، اوپر نہ چڑھیں ورنہ بے ادبی ہوگی۔ مسجد جن، یہ مسجد جنت المعلا کے قریب واقع ہے۔ نماز فجر کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سن کر یہاں جنات کافی تعداد میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک، آپ بس 2A یا 13 میں سوار ہو جائیں، یہ بس مسجد عائشہ سے گزر کر آگے جائے گی۔ مسجد الحرام سے قریب 17 کلومیٹر کے فاصلے پر اس کا آخری سٹاپ نواریہ ہے۔ وہاں اتر کر پلٹ کر روڈ کے اسی کنارے پر آپ چلنا شروع کر دیں، ایک چیک پوسٹ آئے گی، اس سے تھوڑا آگے روڈ کے اسی جانب ایک 4 دیواری نظر آئے گی، وہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے۔ حضرت میمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ یہ مزار مبارک سڑک کے بیچ میں ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے سڑک کی تعمیر کے لیے اس مزار کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی تو ٹریکٹر الٹ جاتا تھا، آخر ان کو 4 دیواری بنانی پڑی۔ غار ثور، غار ثور مسجد الحرام سے 20 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ یہ وہ مقدس غار ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کے وقت یہاں 3 رات رہے۔ جب کفار تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس جبل ثور پر قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا۔ غار حرا، غار حرا مسجد الحرام سے 27 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور رسالت سے پہلے یہاں ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی اسی غار میں اتری۔ غار حرا غار ثور سے افضل ہے کیونکہ غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن رہے، جبکہ غار حرا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ وقت گزارا۔ جمرات، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ وہ اپنے فرزند کو ذبح کر رہے ہیں اور انہوں نے حکم الہی پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تو شیطان آپ کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے 3 مقامات پر آپ کو روکنے کی کوشش کی اور تینوں مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو 7 کنکریاں مار کر بھگا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس عمل کو مناسک کے حج کا حصہ بنا دیا۔ حاجی ہر سال سنت ابراہیمی کو پورا کرتے ہوئے شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں۔ جن 3 جگہوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں وہاں اب 3 پلر بنے ہوئے ہیں جن کے نام یہ ہیں: جمرہ صغریٰ، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ کبریٰ۔ منا، منا وہ جگہ ہے جہاں حاجی 8 ذو الحجہ کو روانہ ہوتے ہیں اور منا میں جا کر اپنے اپنے خیموں میں ٹھہرتے ہیں۔ جس کو جہاں خیمہ ملے گا وہ وہیں ٹھہرے گا۔ حج کے دنوں میں آپ دیکھیں گے یہاں خیموں کا ایک شہر آباد ہے۔ مسجد خیف، مسجد خیف منا شریف میں واقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں نماز ادا فرمائی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام نے نماز ادا فرمائی، اور فرمایا مسجد خیف میں 70 انبیاء کرام کی قبریں ہیں۔ خیف کا مطلب ہے اونچا مقام۔ پہلے دور میں یہ مسجد اونچے مقام پر تھی، اس لیے اس کا نام خیف رکھا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ پہاڑ کٹتے رہے اور اونچائی ختم ہو گئی۔ مسجد بیعہ،
جمرات جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اس کے بالکل ساتھ مسجد بیعہ ہے، جس کا مطلب ہے بیعت والی مسجد۔ اس مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت سے 13 سال بعد انصار سے بیعت لی تھی۔ نہر زبیدہ، حرم شریف سے تھوڑا دور جا کر آپ کو نہر زبیدہ کے آثار ملتے ہیں۔ ہارون الرشید کی اہلیہ ملکہ زبیدہ بہت دیندار خاتون تھیں۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں پانی کی شدید قلت ہو گئی اور پانی مہنگے داموں بکنے لگا۔ حجاج کرام کو بہت تکلیف اٹھانی پڑتی۔ جب حضرت زبیدہ نے یہ دیکھا تو آپ نے حکم دیا کہ چاہے جتنا بھی خرچ آ جائے مکہ کے لیے پانی کا بندوبست کیا جائے۔ آپ کے حکم پر پانی کے چشمے تلاش کر کے پہاڑ کے ساتھ ساتھ نہر بنائی گئی اور حاجیوں کی پریشانی ختم کی گئی۔ نہر زبیدہ کے آثار آج بھی مکہ مکرمہ میں ملتے ہیں۔ اس نہر کو بنائے ہوئے 1200 سال گزر چکے ہیں۔ اس نہر کو بنانے میں 10 سال کا عرصہ لگا۔ مسجد عائشہ کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام پر رکھا گیا ہے۔ مسجد عائشہ حرم شریف کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے۔ زائرین دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے یہیں سے احرام باندھتے ہیں۔ حرم کی حدود میں رہنے والوں کے لیے احرام باندھنے کے لیے یہ قریب ترین مقام ہے۔ یہاں پر غسل اور وضو کرنے کی سہولیات موجود ہیں۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ آپ یہاں سے احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ کر لیں۔ مسجد جرانہ بھی حرم کے اینڈ پر بنی ہوئی ہے اور زائرین دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے یہاں سے بھی احرام باندھ کر عمرہ کرتے ہیں۔ اس مسجد کی تاریخی اہمیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ حنین کے بعد یہیں مال غنیمت تقسیم کیا تھا اور اسی مقام سے احرام باندھ کر عمرہ ادا فرمایا۔ مسجد نمیرہ وہ واحد مسجد ہے جہاں پورے سال میں صرف 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ یہ مسجد عرفات کے قریب واقع ہے اور رقبے کے حوالے سے بات کی جائے تو سعودی عرب کی بڑی مسجدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک ہی وقت میں 4 لاکھ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حجۃ الوداع یہیں دیا تھا۔ آج بھی 9 ذی الحجہ کو یہاں خطبہ دیا جاتا ہے اور ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھی پڑھی جاتی ہیں۔ جبل رحمت، جب حاجی لوگ حج کرتے ہیں تو ان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے اس پہاڑ کو رحمت کا پہاڑ کہا جاتا ہے۔ اس پہاڑ پر ایک ستون ہے جس کی اونچائی 8 میٹر ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ اسے لوح ابجد بھی کہتے ہیں۔ اس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جن کی تعداد 150 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پہاڑ کو جبل عرفہ کہا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کی جنت سے زمین پر تشریف لانے کے بعد پہلی ملاقات یہیں ہوئی تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اسی جگہ قبول ہوئی تھی۔